یہ تین جادو جب ملا کر کسی ایک بندے پر کیا جاتا ہے تو سمجھ لیجیے کہ اس کی پوری زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ اگر بات کی جائے سب سے خطرناک جادو کی تو یہ جادو جو ہے یہ تین چیزوں کو ملا کر کیا جاتا ہے، اور اسی وجہ سے پھر آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، آپ کی صحت گرنے لگ جاتی ہے، آپ کا کاروبار تباہ ہو جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں عبداللہ بن حمید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ یہ ہماری جادو کی سیریز چل رہی ہے اور اس کا لاسٹ پارٹ ہے یہ، اور میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ اس ویڈیو میں اس سیریز میں پوری طرح سے آپ لوگوں کو سمجھا دوں گا کہ جادو سے ہوتا کیا ہے اور کتنا خطرناک ہوتا ہے اور کن طریقوں سے ہوتا ہے، اس کے سمٹمز کیا ہوتے ہیں، اس کے بندے کو کس طرح سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے اوپر جادو ہوا ہے۔ تو یہ میں آپ کو پچھلی 2 ویڈیوز میں اچھے سے سمجھا چکا ہوں۔ یہ لاسٹ پارٹ ہے، اس میں ہم اس کے علاج کے بارے میں بات کریں گے اور یہ بات کریں گے سب سے خطرناک جادو کون سا ہوتا ہے۔ سب سے خطرناک جادو جو ہے میں آپ لوگوں کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، جادوگر عموماً 3 چیزوں کو ملا کر کرتا ہے۔ جب کوئی بندہ شدید نفرت لے کر کسی جادوگر کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ فلاں بندے کا کھانا خراب کر دینا ہے، یہ بچنا نہیں چاہیے، بس ایسا کرنا ہے کہ یہ تباہ و برباد ہو جائے، اسے موت نہ آئے، اللہ معاف فرمائے، ایسے ایسے کام ہوتے ہیں جس کی وجہ سے بندہ اذیت میں آ جاتا ہے۔ اب میں ان چکروں میں ان باتوں میں نہیں پڑوں گا کہ یار کس طرح سے جادو کیا جاتا ہے، ہاں میں یہ ضرور آپ لوگوں کو بتا دوں گا کہ یار اس سے ہوتا کیا۔ دیکھیں، جو شدید نفرت کرنے والا بندہ جب کسی جادوگر کے پاس جاتا ہے تو اس سے یہ کہتا ہے کہ یار ایسا کچھ کر دو کہ یہ پوری طرح سے تباہ و برباد ہو جائے، تو اس کی بھاری بھرکم فیس لے کر وہ اس کی 3 چیزوں کو تباہ کر دیتے ہیں۔ 3 چیزیں تباہ ہونا، پوری زندگی ختم ہو جانا، یعنی سمجھ لیجئے بندہ پورا زیرو ہو جاتا ہے۔ 3 چیزوں میں سب سے زیادہ آپ کو میں بتا دوں کہ بیوی آتی ہے، یعنی رشتہ، میاں بیوی کا جو رشتہ ہوتا ہے ان دونوں کے درمیان جو ہے محبت ختم کی جاتی ہے، نفرت پیدا کی جاتی ہے۔ ان کے بیچ یہ جو محبت ہوتی ہے جیسے ایک میاں بیوی کے درمیان ہوتی ہے اسے ختم کر دیا جاتا ہے اور نفرت ڈال دی جاتی ہے۔ دونوں چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑتے ہیں، بظاہر دیکھا جائے تو ان باتوں کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا، لیکن لڑائی جھگڑے بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، شور شرابہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ اگر مرد کی بات کرے تو وہ چلاتا بہت ہے، غصے کا بہت تیز ہو جاتا ہے۔ اسی طرح عورت جو اگر وہ بہت کم بولنے والی، یعنی کہ اگر کچھ ایسی خواتین ہوتی ہیں بہت خاموش رہتی ہے، لیکن اگر ان پر جادو کر دیا جائے تو بہت زیادہ زبان کی تیز ہو جاتی ہیں وہ۔ تو آپ سمجھ لیجئے نمبر 1 جو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ میاں بیوی کے درمیان نفرت پیدا کر دینا، ایک یہ کام کرتا ہے وہ، اور دوسرا کام جو کرتا ہے وہ اس کے کاروبار کو تباہ کر دیتا ہے۔ جس بندے پر جادو کیا جاتا ہے اس کے گھر میں رزق کی تنگی کر دی جاتی ہے، یعنی کہ کاروبار تباہ کر دیا جاتا ہے، کاروبار پہ تالے لگا دیے جاتے ہیں، رزق پر بندش لگا دی جاتی ہے، اس کے رزق پر یعنی کہ کاروبار پر جادو کر دیا جاتا ہے۔ تیسری بہت اہم بات جس پر جادو کیا جاتا ہے اس کی صحت تباہ کر دی جاتی ہے، اس کی صحت کو تباہ کرنے کی پوری کوشش کی جاتی ہے، وہ بندہ ہر وقت بیمار رہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ ہماری جسمانی بیماری ہے، بیچارے ڈاکٹرز کے پاس جا کر وہ میڈیسنز بھی لیتے ہیں لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ دیکھا جائے ہماری شریعت بھی یہی کہتی ہے کہ پہلے جو ہے آپ نے ڈاکٹرز کے پاس ہی جانا ہے، علاج ضروری ہے، آپ نے دعا بھی ساتھ ساتھ کرنی ہے۔ اگر آپ دعا کا اہتمام کر رہے ہیں تو ڈاکٹر کے پاس جانا ضروری ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ صرف دعائیں پڑھتے رہیں اور ڈاکٹر کے پاس نہ جائیں۔ علماء اکرام بھی یہ فرماتے ہیں اگر کوئی جسمانی بیماری آتی ہے تو آپ دعا کے ساتھ ساتھ آپ دوا کا بھی اہتمام کیجیے، تو اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر جادو کی بات کریں تو اس میں دوا کام نہیں آتی۔ اب بندہ جب سارے ٹیسٹ وغیرہ کروا لیتا ہے اور ساری رپورٹس آ جاتی ہے لیکن اس کے باوجود اس کا مسئلہ حل نہیں ہوتا، اس کو صحت یابی نہیں ملتی، وہ بیمار رہتا ہے، وہ ایک بیماری سے نکلتا ہے دوسری بیماری میں آ جاتا ہے، یا اس کو بس سمجھ لیجئے کہ اس کا وزن گرنا شروع ہو جاتا ہے، یا پھر سمجھ لیجئے کہ اس کی ایسا لگتا ہے کہ یار کوئی اس کے ساتھ ساتھ ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے سانس بہت پھول رہا ہے، ایسا لگتا ہے یعنی کہ ہارٹ بیٹ بہت تیز ہو رہی ہے، ایسا لگتا ہے کہ یار بار بار اپکائی۔ یہ میں پچھلی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں، برے خواب آنا، معدہ خراب ہو جانا، سر کا جگڑ جانا، چکر آنا، اور
اس کے علاوہ جو ہے برے خیالات آنا، وسوسے آنا، جسمانی بیماری اگر علاج کرواتے تو ٹھیک ہو جاتی، لیکن اگر جادو ہوتا ہے اور آپ اس کا جسمانی علاج کروا رہے ہوتے ٹھیک نہیں ہوتا، آپ کچھ دن آپ کو فرق پڑتا، پھر وہی بیماری واپس آ جاتی ہے۔ تو اس لیے آپ لوگوں نے یہ یاد رکھنا ہے کہ 3 ایسی خطرناک ترین چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، یہ باتیں آپ نے نوٹ کر لینی ہے کہ جادوگر کو جب کہا جاتا ہے کہ اس بندے کو پوری طرح سے اس کو یعنی کہ ہر طرف سے اس کو تباہ و برباد کر دو، اور وہ بھاری بھرکم فیس جب لے لیتا ہے تو وہ یہ کام کرتا ہے، میاں بیوی میں ناچاکی یعنی کہ نفرت پیدا کر دینا، اس بندے کا رزق تباہ کر دینا اور صحت تباہ کر دینا۔ کہ یہ جادو ہوتا کس طرح ہے، پھر میں آپ کو سمجھاؤں گا اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اب یہ جادو زیادہ تر جو ہے نا یہ کروایا جاتا ہے جنات کے ذریعے، ٹھیک ہے؟ تو وہ بندہ گھر چھوڑ دے، عموماً لوگوں کو دیکھیے گا کہ آپ جگہیں چھوڑ دیتے ہیں، وہ جگہ چھوڑ کے یہ سمجھتے کہ یار جگہ کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، لیکن جگہ کی وجہ سے نہیں، وہ بندہ جہاں جہاں موو ہو رہا ہوتا ہے وہ چیزیں اس کے ساتھ چل رہی ہوتی، جنات کی میں بات کر رہا ہوں۔ اور پھر اس قدر تکلیف دہ عمل شروع ہو جاتا ہے کہ بندہ سوچتا ہے کہ یار مجھے موت آ جائے، اللہ معاف فرمائے، یعنی کہ اس کی سوچ ہی ہوتی ہے کہ برداشت نہیں ہے مجھ سے تکلیف، اور وہ اس تکلیف میں تڑپتا رہتا ہے، اذیت میں رہتا ہے۔ عموماً ہوتا یہی ہے کہ گھر میں اگر کوئی بیمار ہو جاتا ہے اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا، اور جب ہمیں پتہ چل جاتا ہے یہ جادو کا مریض ہے اور اس کے ساتھ ایسے معاملات ہو رہے، تو ہم میں سے ہر ایک بندہ فنٹر بن جاتا ہے، وہ کوشش یہ کرتا ہے کہ یار میں دم کر دوں، میں پڑھ کر پھونک دوں اور وہ بندہ ٹھیک ہو جائے۔ تو ڈائریکٹ پڑھ کر پھونکنا جو ہے نا، دیکھیں اگر آپ کہیں گے کہ یار ایک جو بزرگ ہوتے ہیں وہ بھی تو پڑھ کر دم کرتے ہیں، دیکھو ان میں اور آپ میں بہت فرق ہے، ہم میں اور بزرگ میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے، کیونکہ دیکھیں وہ بزرگ جو ہے اللہ والے ہوتے ہیں اور وہ دین پر چل رہے ہوتے ہیں اور دین کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، ان کی زبان پاک ہوتی ہے، وہ کوشش کرتے ہیں کہ گناہوں سے بچے۔ بات سمجھیے گا، بہت لاجیکلی میں آپ لوگوں کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، اس بات کو اچھے سے سمجھ لیجئے۔ لیکن ہم لوگ پورا دن جھوٹ بولنا، برائیاں کرنا، غیبت کرنا، غلط الفاظ منہ سے نکالنا، چاہے وہ گالی ہے چاہے کچھ بھی ہے، اللہ معاف فرمائے، ہم ٹی وی بھی دیکھ رہے ہیں، ڈراماز بھی دیکھ رہے ہیں، ویب سیریز بھی دیکھ رہے ہیں، موویز دیکھ رہے ہیں، تو یعنی کہ آنکھوں سے بد نظری بھی ہو رہی ہے، اور پھر ظاہر ہے ہمارا جو روحانی سسٹم جو ہے وہ مضبوط نہیں ہوتا، تو ہم نماز بھی نہیں پڑھ رہے، قرآن پاک بھی نہیں پڑھ رہے، استغفار بھی نہیں کر رہے، اور ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم کسی کے اوپر بھی دم کر دیں، اگر روحانی یعنی کہ اگر کسی کے ساتھ جادو کا مسئلہ ہے تو اس پر کر دیں گے، تو ہوتا کیا ہے اس بندے کے ساتھ جو معاملات ہوتے ہیں، جو اندر چیزیں ہوتی ہیں، وہ بندہ تو نقصان نہیں پہنچاتا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو معاملات ہیں جیسے کہ میں نے بتایا جادو وغیرہ کی، تو وہ جو معاملات ہوتے ہیں وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں اندر کے معاملات، تو پھر اس کے ساتھ جو چیزیں لگی ہوئی ہوتی ہیں، بات کو سمجھیے گا، وہ چیزیں آپ کو پریشان کرنا شروع کر دیتی ہے، کیونکہ آپ نے جس سے پڑھ کر دم کیا، ڈائریکٹلی پھونک ماری ہے، اس سے تو فائدہ ہوا، لیکن اندر جو چیزیں ہیں اس کو نقصان پہنچ رہا ہے، کیونکہ اسے اس دم کی وجہ سے وہ جگہ چھوڑنی پڑ رہی ہے مجبوراً، تو وہ آپ کے اوپر اٹیک کرتے ہیں۔ پھر آپ کو شروع میں تو لگے گا کہ یار مجھ پر تو اٹیک نہیں ہو رہا، لیکن سب سے پہلے آپ کو کمزور کیا جاتا ہے، جب آپ کمزور ہو جاتے ہیں تو پوری طرح سے حاوی ہو جاتی ہے چیزیں، اس لیے ڈائریکٹ کبھی بھی کسی پر دم نہ کیجیے، آپ پھونک نہ ماریے۔ اگر کوئی آپ کو لگتا ہے کہ جادو کا پیشنٹ ہے، جادو کا علاج جو ہے وہ مجھے میرے حضرت مولانا شمس الرحمن دامت برکاتہم نے بتایا تھا، وہی آپ لوگوں کے سامنے میں رکھ رہا ہوں، اس سے یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا شکر ہے، جتنا شکر ادا کروں کم ہے، مجھے اس سے شفا ملی اور بہترین سے بہترین علاج ہے اور اس سے بڑا فائدہ ملتا ہے۔ لیکن آپ یہ نہ سوچیے گا کہ ایک ہفتے میں ٹھیک ہو جاؤں، 2 ہفتے میں، مجھے 4 سال لگے جڑ سے ختم ہونے کے لیے، بات کو سمجھیے گا۔ اب آپ کہیں گے مجھے بھی 4 سال، نہیں، میرا بہت زیادہ نوعیت کا تھا، بہت خطرناک تھا، اس لیے میں 4 سال مجھے لگے، ہو سکتا ہے بھائی آپ کو جلدی آپ کا یعنی کہ ختم ہو جائے اور آپ کو اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ دیکھیں یہ آپ کتنے سچے دل سے پڑھتے ہیں، اس پر آپ بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے۔ مجھے جو بتایا گیا تھا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، مجھے 7 بار درود شریف بتایا ہوا تھا، اس کے بعد 7 بار سورۃ الفاتحہ
صحیح ہے. اس کے بعد 7 بار آیت الکرسی بتائی ہوئی تھی، پھر 7 بار سورہ علم نشرہ بتائی ہوئی تھی، پھر اس کے بعد 7 بار چاروں قل یعنی کہ سورۃ الکافرون، قل یا ایھا الکافرون والی صورت، قل هو اللہ احد یعنی کہ سورہ اخلاص، پھر قل اعوذ برب الفلق یعنی کہ سورہ فلق، پھر قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الناس یعنی کہ سورۃ الناس. یہ 7 بار سب پڑھنا ہم نے. پھر اس کے بعد آخر میں بھی 7 بار ہم نے درود شریف پڑھ لینا ہے. اور پانی کا گلاس ایک رکھا ہوا ہو سامنے بھرا ہوا، اس پر آپ نے یہ پھونکنا ہے اور پی جانا ہے. اگر ان کیس دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ اگر مریض یہ خود پڑھ کر پیتا ہے صبح شام اور ڈیلی کا معمول بنا لے بلا ناغہ، 1 مہینے میں ہی طبیعت میں بہتری آنا شروع ہو جاتی ہے. جو اس سے تکلیف ہو رہی ہے سیکنڈوں کے حساب سے، یعنی ہر سیکنڈ وہ تڑپ رہا ہے، بری طرح سے اذیت سہ رہا ہے، وہ گھنٹوں میں کنورٹ ہو جائے گی. پھر آپ پڑھائے مستقل، کہتے ہیں نا کنسسٹنسی ہونی چاہیے، آپ پڑھائی مستقل کرتے جا رہے ہیں، روزانہ آپ پابندی سے صبح شام یہ پڑھیں. کوئی صبح شام میں ٹائم کی پابندی نہیں، یہ بھی سن لیجئے گا. جب آپ مستقل مزاجی سے کوئی کام کریں گے تو وہ انشاءاللہ آپ کا ہر کام پورا ہونا ہے. تو پھر آپ نے جب یہ صبح شام پانی پر دم کر کے پی لیا، اس کے بعد آپ کا جیسے کہ میں نے بتایا جو سیکنڈوں میں تڑپ رہے ہیں وہ گھنٹوں میں آ جائے گا، گھنٹوں سے وہ دن میں آ جائے گا، دن سے مہینے میں، پھر سال میں، پھر انشاءاللہ بالکل ختم ہو جاتا ہے، جڑ سے ہی ختم ہو جاتا ہے. لیکن نماز نہیں چھوڑنی، استغفار نہیں چھوڑنا، درود شریف نہیں چھوڑنا، یہ یاد رکھیے گا، بہت پاورفل ہے. اچھا اب بات آ جاتی ہے جو بندہ ایسا جو خود نہ پڑھ سکے اور طبیعت اتنی زیادہ خراب ہے کہ وہ خود پڑھ نہیں سکتا، وہ بیمار ہے اتنا کہ پڑھ نہیں، تو سامنے والے کو یہ چاہیے کہ بھائی وہ خود پڑھیں لیکن پانی کے گلاس پر دم کر کے اور مریض کو پلا دیں. مریض پر دم نہیں کرنا کسی بھی صورت میں. ہاں مریض خود پڑھ کر اپنے آپ پر دم کر سکتا ہے. یہ وہ بتا رہا ہوں جو میں آپ کو کہ اس میں سیفٹی رہے گی، مجھے طریقہ بتایا گیا تھا اور اس میں سیفٹی ہے، اس میں انشاءاللہ کوئی نقصان نہیں ہوگا آپ کو. امید ہے یہ ویڈیو آپ لوگوں کو بہت اچھی لگی ہوگی. جو لوگ اس بیماری میں جھگڑے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہر طرح کی جسمانی اور روحانی بیماریوں سے شفا عطا فرمائے. اور کمنٹ میں آمین ضرور لکھ دیجیے گا چاہے آپ اس بیماری میں مبتلا ہے یا نہیں، کیونکہ اگر کوئی اس بیماری میں مبتلا ہے تو انشاءاللہ اسے اللہ پاک شفا عطا فرمائیں گے. آمین لکھ دیجیے، کسی ایک کی بھی دعا قبول ہو سکتی ہے. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے گا، مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا. میں ہوں آپ سب کا بھائی عبداللہ بن حمید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.